تو کہا عائشہ اس کو ایک برتن میں ڈال دے، آج میں اس کو اٹھا کر کسی کو دینا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے برتن میں ڈال تو دیا، لیکن ساتھ پوچھا حضور کس کو دینا چاہتے ہیں؟ قربان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کہا عائشہ تمہیں کیا پتا آج مجھے کون یاد آ رہا ہے؟ میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں وہ برتن کو تھمایا، ذرا تصور میں جا کر دیکھو وہ کیا لمحات ہوں گے، کیا منظر ہوگا۔ سارے نبیوں کے سردار، سارے پیغمبروں کے امام اپنے ہاتھ میں ایک برتن کو اٹھا کر راستے سے گزر رہے ہوں، ایک دروازے پہ پہنچے ہوں، دروازے کو کھٹکھٹایا ہو، ان کے اندر سے آواز آئی ہو کون آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہوں آج دو جہانوں کا سردار تمہارے دروازے پہ آیا ہے۔ جب آقا پہنچے سالن دیا، کہا فلاں کو دے دینا، میرا آقا واپس آئے۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں آقا پھر بھی بتاؤ تو صحیح کس کو دیا؟ کہا عائشہ بس کر دے، آج مجھے میری خدیجہ یاد آ رہی تھی، میں آج اپنی خدیجہ کی سہیلی کے گھر میں دے کر اپنی خدیجہ کی محبت کو یاد کر رہا تھا۔ میرے آقا ان کی وفات کے بعد بھی ان کو یاد کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی حضور آپ کیا ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ وہ تو پہلے بھی شادی شدہ تھی اور اس کی عمر بھی بڑی تھی اور وہ تو اس دنیا سے چلی بھی گئی، ہم تو کمواری ہیں، ہماری پہلے شادی بھی نہیں ہوئی، عمر بھی تھوڑی ہے۔ فرمایا عائشہ تم اپنی جگہ پر، لیکن خدیجہ ہی تھی۔ تمہیں کیا پتا جب سارے مکے نے مجھے جھوٹا کہا، خدیجہ نے مجھے سچا کہا، جب سب نے تانے دیے خدیجہ نے مجھے محبت کا اظہار کیا۔ پھر میرے آقا کہتے ہیں عائشہ تمہیں کیا پتا جب میں اپنے گھر میں موجود تھا، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، خدیجہ ایک اپنی سہیلی کے گھر میں گئی، میرے لیے کھانے کو لے کر آ رہی تھی، اس کے آنے سے پہلے آسمان سے فرشتہ اترا۔ میں کوئی قصے اور کہانی نہیں سنا رہا، میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس کلمات ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے آنے سے پہلے آسمان سے جبریل اترے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کی آپ کی خدمت کرنا میرے رب کو اتنا پسند آیا ہے، ابھی وہ آپ کے پاس آئے گی، اسے رب کا پیغام دے دینا۔ کہا جبریل کیا پیغام دوں؟ کہا اسے کہہ دینا اے خدیجہ تیرے لیے تیرے رب نے جنت کے اندر ایک موتی کا ایسا محل بنایا ہے جس کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ وہ موتی کا بنا ہوا ایسا محل ہے، اندر بیٹھو گی پوری جنت باہر کی نظر آئے گی اور باہر والے کو اندر نظر نہیں آئے گا۔ رب نے تیرے لیے جنت تیار کر دی ہے، اس کو جنت کی خوشخبری بھی دینا اور ساتھ کہہ دینا خدیجہ تجھے تیرا رب سلام کہتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ تجھے تیرا رب سلام کہتا ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، ان سے عقیدت کا رشتہ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی ساری بیویوں کا تذکرہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن دوسری کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب ایک پوچھنے والے آئے، عمر بن عاص ان کا نام ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے بہادر ہیں، سپہ سالار ہیں، کئی غزوات میں ہو کر واپس آئے، آقا کے سامنے بیٹھے۔ عمر کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے میں جب جنگ جیت کر آیا، جہاد پر فتح لے کر آیا، میں پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے، جب آپ نے کوئی بات کرنی ہوتی نا تو صرف میری طرف چہرہ کر کے بات کرتے رہتے، سارے صحابہ میرے آقا کو دیکھتے اور آقا مجھے دیکھتے رہتے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لگتا ہے کہ حضور کو میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ پیار ہے، اسی وجہ سے تو آقا میرے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، آپ کا زاویہ میری طرف رہتا ہے۔ پھر